الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ انتہائی واجب الاحترام طلباء کرام، اصول الحاد کے بارے میں آج کا سبق بہت اہم ہے، کیونکہ آج کے سبق میں ہم اصل نمبر 7 پڑھائیں گے۔ اصل نمبر 4 میں ہم نے دلیل عقلی اور نقلی پر بحث کرنا ہے۔ اس میں غالباً تقریباً 4 ایسی صورتیں ہیں جس میں تعارض ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر دلیل عقلی اور نقلی دونوں قطعی ہو تو محال ہے کہ عقلی اور نقلی دونوں قطعی بھی ہو اور اس میں کچھ تضاد بھی آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی آج۔ اور دوسرے نمبر پر اگر دونوں ظنی ہو تو اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور تیسرے نمبر پر اگر دلیل نقلی قطعی ہو اور دلیل عقلی ظنی ہو، اور چوتھے نمبر پر دلیل عقلی قطعی ہو اور دلیل نقلی ظنی ہو، تو اس پر انشاءاللہ تعالی ہم مکمل تفصیل سے آپ کو پڑھائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تقریباً 15 درس ریکارڈ کی ہے، اور پہلے درس میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ ہم نے جن 6 اصولوں کو پڑھا ہے نا، اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ تو کس ساتھی کو یاد ہے وہ 6 اصول کہ مجھے بتا دیں، جزاک اللہ۔ شاہ صاحب آپ کو یاد ہے یا کسی ساتھی کو اگر یاد ہے کہ وہ 6 اصول کون سے ہیں؟ چلو میں پڑھ کر آپ کو دوبارہ سناتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ان 6 اصولوں، ان 7 اصولوں کو، اور جتنے بھی ہم اصول آپ کو پڑھا رہے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے بالکل سورۃ فاتحہ کی طرح یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہم نے اصل آپ کو پڑھایا تھا کہ ایک چیز کا سمجھ میں نہ آنا، ایک چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز باطل ہوگی۔ ہم نے اس پر الحمدللہ مکمل ایک درس کی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اصل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بات عقلاً ممکن ہو اور صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، اس بات کو ماننا لازم ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے، جسے ہم خلاف عادت کہتے ہیں۔ خلاف عقل اور خلاف عادت میں بہت فرق ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس پر مکمل گفتگو کی ہے اور درس کیا ہے۔ اصل نمبر 4 جو ہم نے پڑھایا تھا کہ موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ الحمدللہ اس پر بھی ایک مکمل تفصیلی درس موجود ہے۔ اور اصل نمبر 5 جو ہم نے پڑھایا تھا کہ منقولات محضہ پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اصل نمبر 6 جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھایا تھا کہ دلیل الگ چیز ہے اور نظیر الگ چیز ہے۔ مدعی سے تو دلیل کا مطالبہ جائز ہے، لیکن نظیر کا مطالبہ جائز نہیں ہے۔ ملحدین کیا کرتے ہیں؟ ہم سے نظیر کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں دکھا دو، لیکن ہم اسے کہتے ہیں کہ ثبوت کے میدان میں دلیل چلتا ہے، نہ کہ نظیر۔ اور آج کے اصل میں ہم اصل نمبر 7 پڑھیں گے کہ دلیل عقلی اور نقلی میں تعارض کی 4 صورتیں محتمل ہے۔ اس پر آج کا ہمارا درس ہوگا، انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ تو میں مولانا نادر شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عبارت پڑھے اور ہم درس کا آغاز کر دیں۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل نمبر 7، دلیل عقلی اور دلیل نقلی میں تعارض کی 4 صورتیں محتمل ہے۔ تعارض نمبر 1، اگر دونوں قطعی ہو تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ صادقین کی باتوں میں تعارض محال ہے۔ اگر دونوں دلائل قطعی طور پر ثابت ہو تو ان میں تضاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے اور سچائی میں تضاد ہی آ سکتا۔ مثال کے طور پر جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے دلیل عقلی اور نقلی، اگر دونوں کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے اور اس میں تو سچائی میں تضاد نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں جس چیز کو حقیقت یا سچ قرار دیا گیا ہے وہ کسی منطقی دلیل سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم فلکیات کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے کہ ہم ہر سائنسی مفروضے کے لیے قرآن کریم سے دلائل ڈھونڈ دیں، ہم نہیں کرتے۔ لیکن قرآن کریم کا ایک بھی عقیدہ، قرآن کریم کا ایک بھی آیات جو فلکیات کے متعلق ہو کسی بھی نظریے سے
سائنس کے نظریے سے خلاف نہیں ہے۔ آج بھی ایک ساتھی نے ایک سوال بھیجا تھا شاید کہ 7 آسمان اور 7 زمین تو ابھی تک سائنس نے دریافت نہیں کی ہے اور ہمارا تو عقیدہ ہے، تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ سائنس ابھی 5 سال کا بچہ ہے، ابھی تک سائنس اس نہج تک پہنچ نہیں سکا ہے کہ وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو دریافت کرے۔ تو قرآن کریم کی ایک بھی حقیقت جو ہے کسی بھی منطقی دلیل سے متصادم ہو نہیں سکتی، کیونکہ خدا کی ہدایت اور عقل دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی عقلی دلیل کسی حقیقت کو ثابت کرتی ہے تو قرآن یا حدیث کی کسی قطعی تشریح کی مخالف ہو نہیں سکتی۔ جی مولانا صاحب عبارت شروع کریں۔ مثال کے طور پر قرآن میں جس چیز کو حقیقت یا سچ قرار دیا گیا ہے وہ کسی منطقی دلیل سے متصادم نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کی ہدایت اور عقل دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر کوئی عقلی دلیل کسی حقیقت کو ثابت کرتی ہے تو وہ قرآن یا حدیث کی کسی قطعی تشریح کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود اگر کسی جگہ تضاد محسوس ہو تو یہ ممکن ہے کہ ہمارے سمجھ میں کمی ہو یا دلیل کو مکمل درست طور پر نہ سمجھا گیا ہو۔ اس لیے عقلی اور نقلی دونوں دلیل میں ہم آہنگی اور موافقت کی ضرورت ہے۔ دلیل عقلی اور نقلی اگر دونوں قطعی ہو تو اس میں تضاد ہو نہیں سکتا۔ اصل نمبر 1 تھا۔ دوسرے نمبر پر اگر دلیل عقلی اور نقلی دونوں ظنی ہو تو وہاں پر دونوں کو جمع کرنے کی گنجائش ہے۔ جی مولانا صاحب یہاں سے آگے بارہ شروع کریں۔ تعارض نمبر 2، اگر دلیل عقلی اور نقلی دونوں ظنی ہو تو وہاں پر دونوں کو جمع کرنے کی گنجائش ہے۔ جب دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں ظنی ہو تو ان کو آپس میں جمع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، مگر اس میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت درج ذیل نکات میں کی جا سکتی ہے۔ جی نمبر 1، دلیل عقلی ظنی۔ عقلی دلائل جب ظنی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی نہیں ہوتے بلکہ محتمل یا مفروضہ ہوتے ہیں۔ جس طرح سائنس کی مفروضات جس طرح سائنس کے مفروضات ہوتے ہیں نا، اب ان ملحدین کا کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی وجود کے بارے میں، جنت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنسی مفروضات ہیں۔ جس طرح سے چڈاکن نے ایک کتاب لکھا ہے نگاہ ڈیلیجن، اس میں وہ کہتا ہے کہ یار اللہ کا جو عقیدہ ہے یہ سائنسی مفروضہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنسی مفروضہ نہیں ہے، اس کے پیچھے یہی ملحدین کا یہی نظریہ ہے کہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود، اللہ کا عقیدہ اور مذہب کے عقائد دلیل قطعی سے ثابت ہے جو ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ جی آپ عبارت شروع کریں۔ یعنی کسی مسئلے میں عقل یا منطق کی بنیاد پر جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانی عقل میں بھی خطا کی گنجائش ہوتی ہے اور عقل کے مختلف زاویے یا تفسیر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عقلی استدلال جو ایک خاص مشاہدے پر مبنی ہو وہ صرف ایک ممکنہ نتیجے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن یہ ایک قطعی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، دلیل نقلی ظنی۔ دلیل نقلی جب ظنی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حدیث یا روایت ظنی ہو، یعنی اس کا درجہ صحیح یا حسن نہ ہو بلکہ ضعیف ہو، تو وہ ایک ایسی دلیل بنتی ہے جس پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن میں بھی بعض تفاسیر یا آیات کی مختلف تشریحات ممکن ہے جن میں ظن اور احتمال کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ نمبر 3، دلیل عقلی اور دلیل نقلی کا آپس میں جمع ہونا۔ جب دونوں دلائل ظنی ہو تو ان کے آپس میں جمع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ احتیاطی پہلو اہم ہیں۔ ہم آہنگی اور مطابقت۔ اگر عقلی اور نقلی دونوں دلائل ظنی ہو تو ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی اور مطابقت تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس صورت میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا دونوں دلائل کسی ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا ان میں کوئی تناقض ہے۔
اہمیت اور ترجیحات۔ اگر دونوں دلائل میں تضاد ہو تو ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس میں سے کسی کی قوت یا ثبوت زیادہ مضبوط ہو۔ عمومی طور پر اگر دلیل نقلی مضبوط اور قطعی ہو، یعنی صحیح یا متواتر روایت ہو، تو وہ عقلی دلیل پر مقدم ہو سکتی ہے، کیونکہ دینی دلائل میں قطعیت کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ توافق کی کوشش۔ اگر دونوں دلائل ضمنی ہیں تو انہیں آپس میں متوازن انداز میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا ضمنی عقلی دلیل کو اگر کسی ضمنی نقلی دلیل کے ساتھ ملا کر سمجھا جائے تو یہ ممکن ہے کہ دونوں میں کوئی مشترکہ یا متوازن نقطہ نکال کر ان دونوں کو آپس میں ہم آہنگ کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر اگر کسی عقلی دلیل سے یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ کوئی خاص معاملہ ممکن ہے لیکن وہ قطعی طور پر ثابت نہ ہو، اور اسی موضوع پر کوئی ضمنی حدیث ہو جو اس کی تائید کرے، تو ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ احتیاط کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر کئی تضاد ہو تو پھر مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی تاکہ دونوں دلائل کو مفصل طور پر پرکھا جا سکے۔ جب دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں ضمنی ہو تو ان کو آپس میں جمع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس میں محتاط تجزیہ اور مطابقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج وضاحت ایک منٹ دوسرے نمبر پر وضاحت ہوا اگر جب دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں ضمنی ہو تو ان کو آپس میں جمع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال الحمدللہ ہم نے تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر اگر دلیل نقلی قطعی ہو، دلیل نقلی جو ہوتا ہے آپ کے پاس وہ قطعی ہو اور دلیل عقلی ظنی ہو تو یہاں پر دلیل نقلی مقدم ہوگی، کیونکہ دلیل نقلی قطعی ہے اور قطعی مقدم ہوتے ہیں ظنی پر۔ تو اس کے بارے میں تفصیل موجود ہے، مولانا صاحب عبارت شروع کریں۔ تعارض نمبر 3، اگر دلیل نقلی اصل میں جو اصل نمبر 7 ہے نا، اصل نمبر 7 جو ہے ان اصولوں کا ایک خلاصہ ہے۔ پہلے ہم نے تفصیل سے تمام اصولوں پر ایک ایک درس ریکارڈ کی ہے، تقریباً 30 منٹ 35-40 منٹ ایک ایک درس ریکارڈ ہوا ہے۔ تو آج کا جو اصل نمبر 7 ہے نا، ان تمام 6 اصول کا ایک خلاصہ ہے جیسے ہم نے یہاں پر شروع کی ہے۔ جی تعارض نمبر 3، اگر دلیل نقلی قطعی ہو اور دلیل عقلی ضمنی ہو تو یہاں پر دلیل نقلی مقدم ہوگی دلیل عقلی پر، کیونکہ دلیل نقلی قطعی ہے اور قطعی مقدم ہوتی ہے ضمنی پر۔ دلیل نقلی قطعی کی تعریف۔ دلیل نقلی قطعی وہ ہوتی ہے جو کسی دینی متن مثلا قرآن یا صحیح حدیث سے اخذ کی گئی ہو اور اس کا مفہوم بلا شک و شبہ واضح، صحیح اور غیر متنازع ہو۔ اگر کوئی دلیل قطعی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر صحیح ہے اور اس میں کوئی شک یا تردد نہیں ہے۔ قطعی دلیل وہ ہوتے ہیں جنہیں پوری امت نے تسلیم کیا ہو اور ان میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا دوہری تشریح کی گنجائش نہ ہو۔ دلیل عقلی ضمنی کی تعریف۔ دلیل عقلی ضمنی وہ ہوتی ہے جو عقل یا منطق پر مبنی ہو لیکن وہ قطعی نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک ممکنہ نتیجے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی عقلی دلیل میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ احتمال یا شک ہوتا ہے، کیونکہ انسانی عقل میں خطا اور محدودیت ہے اور مختلف افراد یا مکاتب فکر ایک ہی دلیل عقلی ضمنی کی تعریف تو ہو گئی۔ اب دلیل قطعی کی مقدمیت، اس کو ہم کیوں مقدم رکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی دلیل قطعی کی مقدمیت۔ فقہ اور اصول دین میں ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ قطعی دلیل ہمیشہ ضمنی دلیل پر مقدم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے پر قطعی دلیل موجود ہو، چاہے وہ نقلی ہو یا عقلی، تو وہ دلیل کسی بھی ضمنی دلیل پر مقدم سمجھی جائے گی۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قطعی دلیل یقینی ہوتی ہے جبکہ ضمنی دلیل میں شک اور احتمال ہوتا ہے۔ دلیل نقلی قطعی اور دلیل عقلی ضمنی کا آپس میں مقابلہ۔ اگر کسی مسئلے پر دلیل نقلی قطعی جیسے قرآن یا حدیث اور دلیل عقلی ضمنی موجود ہو
تو دلیل نقلی قطعی کو مقدم رکھا جائے گا، کیونکہ دلیل نقلی قطعی کی سچائی ثابت ہوتی ہے جب کوئی دینی متن مثلا قرآن یا صحیح حدیث قطعی اور غیر متنازع ہو تو اس کا مفہوم بالکل واضح اور قطعی ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک یا تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دلیل عقلی ظنی میں احتمال ہوتا ہے، عقلی دلیل میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مفروضے اور ممکنہ نتائج ہوتے ہیں۔ عقل انسان کی محدودیتوں کا شکار ہوتی ہے اور مختلف افراد یا مکاتب فکر کے استدلالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال، فرض کرے کوئی شخص عقلی طور پر یہ دلیل دیتا ہے کہ کسی مخصوص عمل یا رائے کی صحت کے بارے میں اس کی عقل کہتی ہے کہ وہ درست ہے، لیکن ایک قطعی دینی دلیل مثلا قرآن کی کوئی آیت یا صحیح حدیث اس عمل یا رائے کی مخالفت کرتی ہے۔ اس صورت میں عقلی دلیل کی ظنیت کو سامنے رکھتے ہوئے قطعی دینی دلیل کو مقدم سمجھا جائے گا۔ جس طرح الحمدللہ آپ یہاں ایک منٹ صبر کریں، الحمدللہ ہم جس نقلی دلائل سے اللہ کی وجود اور اسی طرح اپنے زندگی کا مقصد جانتے ہیں کہ وہ ظنیات پر مقدم ہے۔ ملحدین کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ صرف ظن ہوتا ہے۔ کل بھی تقریباً آپ لوگ سے جب میں نے یہاں پر ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ جو مشورہ کیا، اس کے بعد میں ٹک ٹاک پر چلا گیا تھا، وہاں پر تقریباً کچھ ملحدین کے ساتھ گفتگو بھی ہو گئی۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ اللہ کے لیے وجود مانتے ہو، تو وجود تو پھر وہ تو میں سمجھا کہ اس سے کیا مطلب ہے اس کا۔ میں نے کہا کہ اللہ کو ہم جب وجود مانتے ہیں تو اس کو واجب الوجود مانتے ہیں، ممکن الوجود نہیں مانتے۔ پھر اس پر میرے تقریباً اس کے ساتھ گفتگو ہو گئی، تو پھر ایک بات بھی وہاں پر آ گئی کہ اللہ ہم دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ تو میں نے اسے کہا کہ بہت سے ایسی اشیاء ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی اس پر ایمان لائے ہیں نا۔ تو ملحدین کے پاس صرف ظنیات ہے، قطعی کوئی بھی دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل وہ قطعیت سے ثابت ہے کہ اس کائنات کا توازن اللہ کی وجود کی گواہی دے رہی ہے، ہمارے اپنے جسم یہ اللہ کی وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں بہت سی آیات موجود ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، ہمارے زبانوں کا مختلف ہونا، ہمارے شکل و صورتوں کا مختلف ہونا، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی جو فنگر پرنٹ ہے ان کا مختلف ہونا اللہ کی وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان خود بخود بن جائے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ آپ شعور کو مانتے ہو، اگر ایسی بھی ملحدین ہے کہ شاید شعور بھی نہ مانتے، کیونکہ نہ مانیں گے کیونکہ شعور بھی تو اس کا بھی وجود تو مادی موجود نہیں ہے نا، شعور کا مادی وجود موجود نہیں ہے، لیکن کیوں مانتے ہیں؟ تو ملحدین کے پاس ظنیات ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس قطعی دلائل موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اصول فقہ کے ذریعے دلیل قطعی مقدم ہوتی ہے۔ آپ عبارت یہاں سے شروع کریں۔ اصول فقہ میں دلیل قطعی مقدم ہوتی ہے۔ ایک اہم اصل ہے، جب قطعی اور ظنی دلائل کا موازنہ ہوتا ہے تو قطعی دلیل کی سچائی کو تسلیم کیا جاتا ہے اور ظنی دلیل اگرچہ اہم ہو سکتی ہے مگر وہ قطعی دلیل کے سامنے وزن نہیں رکھتی۔ اگر دلیل نقلی قطعی ہو اور دلیل عقلی ظنی ہو تو دلیل نقلی قطعی کو مقدم رکھا جائے گا، کیونکہ قطعی دلیل یقینی اور غیر متنازع ہوتی ہے جبکہ ظنی دلیل میں شک اور احتمال ہوتا ہے۔ اس اصل کو سمجھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطعی دلیل ہمیشہ ظنی دلیل پر فوقیت رکھتی ہے، چاہے وہ نقلی ہو یا عقلی۔ چاہے نقلی ہو یا عقلی۔ تعارض نمبر 4، اگر دلیل عقلی قطعی ہو اور دلیل نقلی ظنی ہو ثبوتاً یا دلالتاً تو یہاں پر دلیل عقلی مقدم ہوگی دلیل ظنی پر۔ تو جی مولانا۔ تعارض نمبر 4، اگر دلیل عقلی قطعی ہو اور دلیل نقلی ظنی ہو ثبوتاً یا دلالتاً تو یہاں پر دلیل عقلی مقدم ہوگی دلیل نقلی ظنی پر۔ یہاں ظنی میں تعویل کریں گے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو کہے کہ زید صبح 9 بجے مدرسے میں تھا اور دوسرے شخص نے کہا کہ زید 9 بجے میرے ساتھ گھر پر تھا، تو یہ 2 حکم ہو گئے نا، ایک صحیح ہوگا اور دوسرا غلط ہوگا۔ تو یہاں پر آپ کو جو بیان کر رہا ہے تو اس میں
मोतबर आदमी की बात मानी जाएगी क्योंकि वो सादिक है और सच बोलने वाला है, और गैर मोतबर आदमी की बात को रद्द किया जाएगा। इन उसूलों को अल इंतबाहात से अशरफ अली हकीम उलूमत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखा है, इन 7 उसूलों को हमने यहाँ से लिया है और इसमें कुछ तशरीहात अपने तरफ से शामिल की है। तो दलील अक्ली और दलील नकली दोनों मुख्तलिफ नोयत के दलाइल है जो किसी भी दावे को साबित करने या समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन दोनों का फ़र्क उनके माखज़ और इस्तिदलाल के तरीके में होता है। अब हम आते हैं कि दलील अक्ली और दलील नकली में फ़र्क, इसमें हम वजाहत करते हैं। मौलाना इबारत पढ़े। दलील अक्ली यहाँ से पढ़ो या ऊपर से? ऊपर से पढ़े, ऊपर से जहाँ से जहाँ तक पढ़ा है वहाँ से शुरू करें। 9 बजे मेरे साथ घर पर था, तो ये 2 हुक्म हुए, एक सही होगा और दूसरा गलत होगा। तो यहाँ पर जो आपको बयान कर रहा है तो इसमें मोतबर आदमी की बात मानी जाएगी क्योंकि वो सादिक है और सच बोलने वाला है, और गैर मोतबर आदमी की बात को रद्द किया जाएगा। दलील अक्ली और दलील नकली दोनों मुख्तलिफ नौइयत के दलाइल है जो किसी भी दावे को साबित करने या समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन दोनों का फर्क इन के माखज़ और इस्तिदलाल के तरीके में होता है। दलील अक्ली और नकली में फ़र्क। अव्वल दलील अक्ली। दलील अक्ली वो इस्तिदलाल या दलील है जो अक्ल, मंतिक और फ़लसफ़े पर मबनी होती है। इसमें किसी दावे की सच्चाई को साबित करने के लिए अक्ली इस्तिदलाल या मंतिकी तजज़िया किया जाता है। इसमें इंसान की अक्ल को इस्तेमाल करके मसाइल का हल निकाला जाता है और किसी भी हकीकत या वाक़े की हकीकत को समझा जाता है। खुसूसियात दलील अक्ली। इसमें मंतिक और अक्ल का इस्तेमाल होता है। दलील मुस्तकिल और इस्तिदलाली होती है। ये आम तौर पर अक्ल की बुनियाद पर किसी मसले का तजज़िया करती है। तजुर्बात, मुशाहदात या फलसफियाना सोच पर मबनी होती है। मिसाल, अगर कोई शख्स कहे कि हर पेचीदा निज़ाम के पीछे किसी की हुकूमत या किसी की हिकमत या मकसदियत होती है जी, या मकसदियत होती है, तो इसकी दलील अक्ली ये हो सकती है, कायनात में पेचीदगी और मकसदियत है, इसलिए अक्ल के मुताबिक किसी मुताली हस्ती जैसे खुदा का वजूद मंतिकी तौर पर जरूरी है। दोम दलील नकली। दलील नकली वो इस्तिदलाल है जो नकल और रिवायत पर मबनी होती है, यानी किसी खास मजहबी मतन, किताब, हदीस या तारीख वाक़े को दलील के तौर पर पेश किया जाता है। इसमें किसी हकीकत को साबित करने के किसी मौजूद या मारूफ माखज़ से नकल की जाती है, जैसे कुरान, हदीस या किसी मजहबी किताब की बातें। खुसूसियात दलील नकली। इसमें नकल, रिवायात या किताब का हवाला दिया जाता है। दलील का माखज़ मजहबी, तारीख या सकाफती हो सकती है। ये दलील मुक़द्दस किताब या मजहबी तालीमात के मुताबिक होती है। मिसाल, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो कायनात का खालिक है, लिहाजा कुरान की तालीमात के मुताबिक अल्लाह का वजूद है। ये दलील नकली है क्योंकि यहाँ कुरान की नकल की गई है ताकि दावे को साबित किया जा सके। यहाँ पर एक मिनट सबर करें, एक मिनट यहाँ पर सबर करें। हमारे पास अल्लाह के वजूद के लिए अक्ली और नकली दोनों दलाइल मौजूद है। तकरीबन 3-4 साल पहले एक मुल्हिद के साथ मेरा व्हाट्सएप पर मुनाजरा चल रहा था, तो फिर उससे मैंने जब गुफ्तगू का आगाज शुरू कर दिया तो उससे मैंने कहा कि आप क्या मानते हो। वो मैं इस पर लाना चाहता था कि वो दलील नकली मानता है या नहीं, और मैं आपसे भी कहता हूँ कि जब भी आप लोगों ने मुल्हिदीन के साथ गुफ्तगू करनी है तो आपने उनसे ज़राए इल्म पूछना है कि आप कौन से ज़राए को मानते हो, सिर्फ मुशाहदात को मानते हो। कल भी मैंने उस मुल्हिद से कहा कि मैं आपको आपका मुशाहदा गलत साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला मुनाज़रे के मैदान में। जब हम एक चीज को आंखों से देखते हैं ना, वो गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज की जनरेशन में और आज की दुनिया में हम मिसाल के तौर पर समझाते हैं कि जिस तरह सूरज है ना, सूरज जो तुलू होता है
سورج غروب ہوتا ہے نہیں ہوتا، سورج نہ طلوع ہوتا ہے اور نہ غروب ہوتا ہے، باقاعدہ وہ مرکز ہے، وہ بھی اپنے مرکز کی گرد چکر لگا رہا ہے۔ لیکن ہمارے زمین اور چاند، سورج ہمارے زمین کے لیے اسی طرح چاند کے لیے اسی طرح اور سیارے ہیں، مریخ ہے، زہرہ ہے، ان کے لیے ہمارا سورج ایک مرکز ہے۔ زمین سورج کی گرد چکر لگا رہی ہے، لیکن ہمیں کیا مشاہدہ ہو رہا ہے؟ تمام انسان دیکھتے ہیں کہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، افق سے طلوع ہوتا ہے، اور پھر رات کے وقت، مغرب کے وقت وہ غروب ہوتا ہے افق پر۔ اب ہمارا مشاہدہ یہاں پر، تو ہمارا مشاہدہ، نظر کا مشاہدہ بھی غلط ہے۔ ملحدین سے جب آپ نے مشاہدے پر آپ نے جب گفتگو کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ نے ان جیسے بہت سی مثال ہے۔ اب جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں دوپہر کے وقت، تو سورج ہمیں چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا زمین، سورج ہمیں چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اصل میں کیا ہے؟ اصل میں زمین گردش کر رہی ہے۔ تو ملحدین سے آپ نے کہنا ہے کہ بھائی آپ کا مشاہدہ، بعض ایسی اشیاء ہے کہ اس میں آپ کا مشاہدہ بھی نہیں چلتا، اس کے لیے آپ کو دلیل نقلی، اسی طرح سکندر اعظم گزرا ہے نا، اب سکندر اعظم کے بارے میں ملحدین کے پاس عقلی دلیل موجود ہے؟ نہیں ہے۔ وہ نقل سے ثابت کرتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں مورخین نے وضاحت کی ہے، یہ گزر چکا ہے۔ اور اصل نمبر 5 ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ منقولات محضہ پر دلیل قائم کرنا ضروری نہیں ہے، ہم نے وہاں پر مکمل تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یہاں تاریخی اقوال جو ہمارے کتابوں میں موجود ہے بے سند، اس سے ہمارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ملحدین کیا کرتے ہیں کہ اس تاریخی اقوال سے ہمارے عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی منقولات محضہ ہے، اس کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ تفصیلی درس ہے، وہ درس بہت ضروری ہے، تمام ساتھیوں نے اس درس کو سننا ہے، بار بار سننا ہے کہ یہ درس اصول آپ کے ذہنوں میں آ جائے۔ تو ہم اللہ کی وجود کو نقلی طور پر بھی ثابت کرتے ہیں اور عقلی طور پہ، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ عقلی دلیل ہے۔ کیا یہ تمام انسان اللہ کے بغیر بن گئے، یا ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کریم میں بہت سی مثالوں سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، کیا آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی نقصان پاتے ہو؟ کوئی نقص اس میں ہے؟ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، اس میں کسی بھی، نہ سورج نہ زمین، جتنے بھی اشیاء ہے نا، یہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں نا، ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو نہیں سکتے۔ انسان جتنے بھی اشیاء بناتا ہے اس میں خرابی آتی ہے، جس طرح ہیبل ٹیلیسکوپ، غالباً ایڈن ہیبل نے تقریباً 1925 میں ہیبل ٹیلیسکوپ اوپر بھیجا تھا فضا میں، اس کے ذریعے بگ بینگ کا نظریہ بھی آیا، اور اسی طرح اس کا نئے نظریہ بھی آیا، کائنات میں کوئی مرکز نہیں ہے۔ یہ نظریہ بھی اب موجود ہے سائنس کا کہ کائنات میں کوئی بھی مرکز نہیں ہے۔ اسلام نے وہاں، قرآن کریم نے وہاں وضاحت کی 1400 سال پہلے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ جب سے کائنات اللہ رب العزت نے بنائے ہو، دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہے۔ تو فرق مابین دلیل عقلی اور نقلی کی، مولانا یہاں سے آپ عبارت شروع کریں گے۔ فرق مابین دلیل عقلی اور نقلی۔ نمبر 1، استدلال کا طریقہ۔ دلیل عقلی میں عقل اور منطق کا استعمال کیا جاتا ہے، دلیل نقلی میں نقل اور روایات پر انحصار کیا جاتا ہے۔ ماخذ دلیل عقلی اور نقلی۔ دلیل عقلی میں دلیل کسی فلسفیانہ یا سائنسی تجزیے پر مبنی ہوتی ہے، دلیل نقلی میں دلیل کسی مذہبی متن یا تاریخ ماخذ سے آتی ہے۔ مقصد دلیل عقلی نقلی۔ دلیل عقلی کا مقصد عقل اور منطق کی بنیاد پر کسی حقیقت یا حقیقت کی سچائی کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ دلیل نقلی کا مقصد کسی دینی یا تاریخ حقیقت کو مستند مذہبی یا ثقافتی روایات سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔
دلیل عقلی کسی بات کو منطقی اور فلسفیانہ استدلال کے ذریعے ثابت کرتی ہے، جبکہ دلیل نقلی کسی مذہبی تاریخ یا ثقافتی ماخذ سے معلومات لے کر کسی دعوے کو مستند کرتی ہے۔ مستند کرتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر ہم نے آج کے درس میں اصل نمبر 7 جو پڑھا کہ اس میں دلیل عقلی اور نقلی میں 4 صورت ایسے ہے کہ اس میں کچھ تعارض ہو سکتا ہے ظاہراً۔ ہم تعارض کیسے دور کریں گے تو ہم نے الحمدللہ تفصیل سے اس درس کو پڑھا، اور اصل نمبر 8 کل پڑھیں گے کہ الحاد کے خلاف آپ کو کام کرنے کے لیے شریعت کا فہم کامل ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم اصل ہے کہ شریعت کا کامل فہم کے ذریعے انسان الحاد کا رد کر سکے گا۔ مثال کے طور پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو ناقص العقل کہا ہے، ناقصات الدین اور ناقصات العقل، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس سے پشتو اور اردو والا ناقص مراد نہیں ہے، جو اس کی کیفیت مراد نہیں ہے بلکہ کمیت مراد ہے، کم ہے۔ عورت کی عقل مرد سے کم ہے، ایسا نہیں کہ خراب ہے، ناقص سے مراد خراب نہیں ہے۔ اسی طرح ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ را دیکھے تو لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں، تو ہم اسی طرح اور بھی بہت سے اعتراضات ہیں کہ شریعت کا کامل فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اصل نمبر 8 کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔